جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، دیکھنا ایک دن تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ یہ ایک قرض ہے جو تمہاری بیٹی اتارے گی۔ یہ آخری میسج تھا جو ابرار کو اپنے پہلے پیار کی طرف سے آیا تھا۔ اس کے بعد اریبہ ہر قسم کا رابطہ ختم کر کے گمنامی میں چلی گئی تھی۔ ہر سال یہ 3 نومبر کی تاریخ ابرار کو بے چین کر دیتی تھی۔ آج 3 نومبر کو بھی وہ چاہ کر بھی ان فکروں کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ اس نے پچھلے 15 سالوں میں لاکھ کوشش کی، لیکن ان فکروں کی گونج سے اپنی جان نہ چھڑا پایا۔ بابا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یادوں میں کھوئے ہوئے ابرار کو پتہ ہی نہ چلا کب اس کی 8 سالہ بیٹی ارحم اس کے پاس آ گئی۔ بے اختیاری سے ابرار نے انگلیوں کے پوروں سے اپنی گالوں سے اشکوں کی بوندیں صاف کیں، جو نہ جانے کب اور کیسے آنکھوں کے دریچوں سے باہر نکل پڑی تھیں۔ کچھ نہیں بیٹی، تم سناؤ، ماما کدھر ہیں؟ ابرار نے بیٹی کا دھیان بٹانے کے لیے سوال پوچھا۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہیں، معصوم ارحم نے کہا، اور ٹیبل پر پڑے پھولدان میں رکھے پھولوں سے کھیلنے لگی۔ کیا میرے گناہوں کی سزا یہ معصوم بھگتے گی؟ ابرار نے اپنے بیٹی کے معصوم سے چہرے کی طرف دیکھ کر سوچا۔ اسے یہ سوچ برداشت نہ ہوئی۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کی جانب لپکا اور دروازے سے باہر چلا گیا۔ دروازہ زور سے کھلا اور ایک 45 سالہ عورت گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوتے ہی بولنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، وہ… سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے الفاظ دم توڑ گئے۔ ایک لڑکی سفید گاؤن پہنے اسکارف لیے سجدے میں پڑی تھی۔ اس لڑکی کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ لڑکی نے سجدے سے سر اٹھایا اور اتحیات کی شکل میں بیٹھ گئی۔ عورت نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اس لڑکی کے لبوں پر ہلکی سی مسکان اور آنکھوں میں نمی تھی، لیکن اتحیات میں بیٹھتے ہی لڑکی کے چہرے سے یہ تاثرات ختم ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرے بیٹے کو پیٹ میں شدید درد ہو رہی ہے۔ جیسے ہی لڑکی نے سلام پھیرا، عورت فوراً بول پڑی۔ وہ لڑکی فوراً کھڑی ہوئی اور عورت کی طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگی، روم 5 میں ہے نا، جس کا کل اپینڈکس کا آپریشن ہوا ہے؟ عورت نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے باہر نکلی۔ ایک انجیکشن کے بعد مریض اب پرسکون ہو کر سو رہا تھا۔ آنٹی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپریشن ہوا ہے نا، تو اس کی وجہ سے یہ درد تو ہوگا، لیکن جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت نے تشکر بھری نظروں سے اس لڑکی کی جانب دیکھا جس کے لب اپنا کام کرتے ہوئے بھی ہلتے رہے تھے۔ یقیناً کسی بہت ہی نیک گھرانے کی بچی ہے، عورت نے اپنے دل میں سوچا۔ اتفاق سے لڑکی نے پرس سے کچھ نکالا تو اس کا شناختی کارڈ نکل کر عورت کے قدموں میں آ گرا۔ اس نے جھک کر کارڈ اٹھایا اور لڑکی کو واپس کرنے لگی۔ ایک نظر لڑکی کے والد کے نام کی جگہ پڑی تو عورت کو جیسے سکتہ ہو گیا۔ ابرار مجید، یہ نام وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اور بھی تو بہت سے لوگوں کا یہ نام ہو سکتا ہے، اس نے دل میں سوچا، لیکن اس سے رہا نہ گیا۔ تمہارے ابو کیا کرتے ہیں؟ عورت نے پوچھا تو لڑکی، جو مریض کی فائل پر کچھ لکھنے میں مصروف تھی، بنا سر اٹھائے جواب دیا، وہ محکمہ ہیلتھ میں کلرک تھے، لیکن کافی عرصہ پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں۔ اب تو شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ اریبہ نے دل میں سوچا، یہ تو وہی ہے۔ باپ جو کرتا ہے اس کی سزا اس کی اولاد بھی بھگتتی ہے نا۔ جیسے کہتے ہیں زنا ایک قرض ہے جو اس کی بہن بیٹی وغیرہ اتارے گی۔ اریبہ سے رہا نہ گیا، بے اختیار اس کے منہ سے یہ نکل گیا۔ لڑکی نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور اس عجیب سے سوال پر قدرے تعجب سے اریبہ کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد ارم بولی، آنٹی، کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جرم کوئی کرے اور اس کی سزا کسی اور کو دی جائے؟ ایسا تو دنیا میں نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے کیسے کسی معصوم کو سزا دے سکتے ہیں؟ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے۔ آنٹی، دوسرا یہ کہ ایک شخص کے فعل کی ذمہ داری دوسری پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ ایک ضعیف حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ پاک دامن رہو تاکہ تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں۔
اس چیز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ زنا ایک قرض ہے جو اس کی بہن یا بیٹی اس کے گھر والے ادا کریں گے۔ حالانکہ اس کی وضاحت یوں ہے کہ انسان کے گھر میں اگر ایک گناہ سر عام ہونے لگ جائے، اسے برا نہ سمجھا جائے، تو گھر والے بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کو ایلیٹ گھرانوں میں مل جائے گی۔ وہاں پہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ماحول ہوتا ہے، نہ ان کے ماں باپ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں نہ بچے، تو یہ چیزوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ ارم نے اپنی بات مکمل کی اور واپس جانے لگی۔ دروازے کے پاس جا کر وہ رکی اور واپس مڑ کر کہنے لگی، جو بات آپ نے کی وہ تو دونوں فریقوں کی رضامندی سے ہوتا ہے، پھر سزا کے وقت صرف باپ ہی کیوں؟ پھر اس کا قرض تو لڑکی کو بھی اتارنا پڑے گا نا، اپنی اولاد کی شکل میں۔ اس لیے اس بات کی کوئی عقلی مذہبی و اخلاقی بنیاد نہیں۔ اتنا کہہ کر لڑکی تو باہر چلی گئی، لیکن آخری فقرہ اس کا ایک تھپڑ کی طرح اریبہ کے منہ پر لگا، جس نے اس کے چہرے کا رنگ بدل دیا۔ غلطی تو اریبہ کی بھی تھی، چاہے جو بھی تھا، لیکن اریبہ نے ساتھ تو دیا، اریبہ کی مرضی سے ہوا تھا۔ بے شک بہترین طرز زندگی وہی ہے جو اسلام ہمیں دے چکا، ہمیں وہی ملتا ہے جو ہمارے مقدر میں ہوتا ہے۔ مقدر کو مقدر سمجھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ انسان خود اپنا مقدر بنانے کی کوشش میں اپنا مقدر خراب کر بیٹھتا ہے۔ ختم شد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔